اب تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہے، آج کی سماعت میں کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پینما کیس کی سماعت جاری۔ نواز شریف کا نام پینما پیپرز میں نہیں آیا۔ وزیر اعظم کی تقریر عدالتی بیان نہیں، سیاسی تقریر تھی۔ شریف فیملی کے ہر کام کی ذمہ داری نواز شریف پر نہیں آتی۔ وزیر اعظم مریم نواز کے گوشوارے ظاہر کرنے کے پابند نہیں۔ نواز شریف نے کہیں کسی دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ میاں شریف ہر کام اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے۔ دبئی کے بینک 5 سال سے زیادہ کا ریکارڈ نہیں رکھتے، مل کا 40 سال پرانا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتے۔ نواز شریف مریم کے اثاثے ظاہر کرنے کے پابند نہیں۔ پینما پیپرز کی کوئی قانونی اور مصدقہ حیثیت نہیں۔ یہ جواب ہیں وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ کے سپریم کورٹ میں پینما کیس کی سماعت کے دوران۔ سماعت کے دوران عدالت نے سلمان اسلم بٹ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وزیر اعظم کی بیٹی نے زمین کس سال خریدی؟ مریم کہاں رہتی ہیں؟ رہن سہن کے اخراجات کون دیتا ہے؟ مریم نے رقم کب والد کو ادا کی؟ کیا جاتی عمرہ کی زمین مریم نواز کے نام ہے؟ سلمان اسلم بٹ نے بتایا کہ زمین 19 اپریل 2011 میں خریدی گئی۔ مریم جاتی عمرہ میں رہتی ہیں، وہاں خاندان کے دیگر افراد بھی رہتے ہیں۔ مریم شوہر کی کفالت میں ہے۔ جسٹس عظمت نے کہا کہ زیر کفالت کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا۔ سلمان بٹ نے کہا کہ مریم نواز کی آمدن زراعت ہے۔ 2016 میں مریم نواز کی زرعی آمدن 21,68,426 روپے تھی۔ کیپٹن صفدر کی بھی 160 کنال اراضی ہے۔ باپ اگر بیٹی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے تو کیا وہ زیر کفالت ہو جائے گی؟ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ حسین نواز آف شور کمپنی کے بینیفیشری ہیں اور مریم ٹرسٹی ہیں۔ جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا کہ کیا آپ عمران خان کے وکیل کی طرف سے کومبر کمپنی اور دیگر دستاویزات سے انکاری ہیں؟ سلمان بٹ نے کہا کہ ان پیپرز کی کوئی قانونی اور مصدقہ حیثیت نہیں۔ جسٹس کوسا نے کہا کہ دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن بنانا پڑے گا۔ جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ کمپنی کا ٹرسٹی باقاعدہ ٹیکس ادا کرے۔ سلمان بٹ بولے آف شور کمپنی کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اگر ٹیکس ادا کرنا ہوتا تو پھر شاید یہ آف شور کمپنیاں ہی نہ ہوتی۔ ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹر کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹرسٹ ڈیڈ زبانی کلامی ہوتی ہے، برطانوی قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ جسٹس عظمت نے کہا کہ آپ اس بات پر کیوں نہیں آ رہے یہ ہم جانتے ہیں۔ سلمان بٹ نے کہا کہ 1999 کے مارشل لاء کے بعد ہماری کمپنیوں کا ریکارڈ سیل کر کے قبضے میں لیا گیا، ہمیں کیا پتا کہ 40 سال پہلے اسکول کی کتنی فیس جمع کرائی۔ جسٹس کھوسا نے کہا کہ سلمان بٹ اپنے موکل وزیر اعظم کے دفاع کے لیے بہت خطرناک دلائل دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ٹیکس بچانے کے لیے کمپنیاں دستاویزات لے کر آتی ہیں، لیکن اصل اور ادا شدہ ٹیکسز میں فرق ہوتا ہے۔ جسٹس کھوسا نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن انہیں ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔